یہ وہی مبارک شہر ہے جس کے لیے میرے رسول نے شام نہ کہہ کر، ہمارا شام کہہ کر، جس کے لیے میرے سرکار نے دعا کی تھی، اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا ہے۔ یمن کی وہ سرزمین جہاں اویس کرنی کے عشق کے نقوش آج بھی لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے۔ کبھی یمنی چادر کے حوالے سے، کبھی یمنی جبوں کے حوالے سے، کبھی اویس کرنی کے یمن کے حوالے سے، جس زمین کو مسلمان احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج اس سرزمین پر مسلمانوں کو 6 مہینے تک کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہے۔ گھوڑوں کو کھلانے والی گھاس مسلم بچوں کو عید کے دن کھلائی گئی ہے۔ اس صورتحال سے مسلمان گزر رہا ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر ایک مسلم بیٹی کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کرتے ہیں، اور جب وہ زنا کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ میری زبان حیا خاموش ہے کہ ان کے ہاتھ اس مسلم بیٹی کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہندوستان کا وہ نوجوان نہیں کر سکتا جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا۔ اس کمبخت کو اپنی نفسانی خواہشات نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اس مسلم بیٹی کے درد کو محسوس کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف شامیوں کا خون ہے، دوسری طرف اہل یمن کی تباہی ہے، تیسری طرف کربلا کو پھر کربلا میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں کوئی سکینہ پھر تڑپ رہی ہے اپنے بابا کی لاش دیکھ کر، آج وہاں پھر کوئی زینب بے قرار ہو رہی ہے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر، آج پھر اس سرزمین پر پھر کوئی ماں شہر بانوں کی طرح بلبلا رہی ہے علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر۔ لیکن آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ اگر عراق میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے، ہم نے تو سیریل دیکھنا ہے۔ اگر یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمارے سامنے تو بریانی کے تھال سجے ہوئے ہیں۔ اگر شام کی سرزمین خون مسلم سے رنگین ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایک عید کے موقع پر 5 ڈریس سلنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن میں آج اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے اپنا خطاب نہیں بلکہ دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہوشیار انسان وہ نہیں جو پڑوسی کا گھر جلتے ہوئے دیکھ کر راحت کی نیند سو جائے، ابھی تو اس کا گھر جل رہا ہے، میرا گھر تو محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، پڑوسی کا جلتا ہوا گھر دیکھ کر اطمینان کی نیند سونے والا بہت دیر تک کے آرام سے نہیں سو سکے گا۔ پڑوسی کا گھر جلانے والی آگ بہت جلد اس کے خیمے کو اور اس کے شبستہ کو بھی جلا کر خاکستر کر کے رکھ دے گی، اور اس کا نشیمن قصہ پارینہ بن کر کے رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر یمن میں یہ ہو رہا ہے، میرا نوجوان سوچتا ہے ہو یمن میں رہا ہے، علماء یہاں لاٹھی کیوں پیٹتے ہیں، ہو شام میں رہا ہے، خطبہ یہاں رونا کیوں روتے ہیں، ہو عراق میں رہا ہے، مسلمان یہاں کیوں چیختا ہے۔ یاد رکھو، پڑوسی کا جلتا ہوا آشیانہ دیکھ کر اطمینان سے بیٹھنے والے کا گھر بھی جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو دوسرے کے گھر کی آگ دیکھ کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا بلکہ اس کو بجھانے کی جتن کرتا ہے تاکہ اس کا گھر بچا کر کے وہ اپنا گھر بچا سکے۔ آپ کو پتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو غریب نامی جیل صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تمہیں کیا پتا انٹرنیٹ پر جو زلف و رخسار کے نظارے دیکھتے ہوں انہیں کیا خبر ابو غریب جیل کس کے لیے بنی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر صرف زنا کے مناظر
देखने के लिए पैदा हुए, आप इंटरनेट पर सिर्फ अय्याशियां देखने के लिए पैदा हुए। मुझे बताओ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मुसलमान एक जान के एक जिस्म की तरह है। इंसान को कहीं भी तकलीफ पहुंचती है पूरा वजूद बेकरार होता है। क्या तुम्हारी गलियों के अंदर से लाशें उठेंगे तब तुम्हें शऊर आएगा? जब तुम्हारी बहनों की आबरू पे हमला होगा जब तुम्हें शऊर आएगा। होगा क्या? शुरुआत हो चुकी है। अगर आज तुमने होश के नाखून न लिया, अगर तुमने वही गजलों की महफिल, वही फिल्मों की अंजुमने, वही तुम्हारे दबिस्तान के अंदर और शबिस्तानों में अय्याशियों की मोमबत्तियां जलती रही, तो याद रखना बहुत जल्द वो मंजर अल्लाह न करे तुम देखो जो इराक और यमन के लोग देख रहे हैं, जो शाम और बैतुल मुकद्दस के लोग देख रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अबू गरीब जेल सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई है और उन मुसलमानों को जो बासलाहियत कौम में इनकलाबी जज्बा रखते हैं, कौम के लिए कुछ कर सकते हैं, उन लोगों को अक्सर टारगेट करके उसमें डाला जाता है। और सजा क्या है? पहले उनकी रानों को काटा जाता है और काटने के बाद उसमें नमक और मिर्च भर करके उसको सुई से सिया जाता है। इस दर्द को महसूस कर सकते हैं आप? अगर छाले पर नमक का पानी गलती से लग जाए तो इंसान के तन बदन में आग लग जाती है। बताओ उन मुस्लिम नौजवानों के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके जिस्म को काट करके उसमें मिर्च और नमक भरा जाता होगा। इन हालात के अंदर कौन है मुसलमानों का? कौन गमगुसार है? कौन गमख्वार है? कौन मददगार है? कौन इमदाद करने वाला है? बहुत पहले किसी साहिब दिल ने कहा था, ऐ खासे खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आगे अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो निकला था बड़ी शान से वतन से, परदेश में वो आके गरीबुल गुरबा है।